اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، رمضان المبارک میں آپ میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے خصوصی رمضان المبارک ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے احساس، اور آپ کا ہوسٹ انجینئر حمیر میمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری کائنات کو بچا لیا۔ انسان کی بات کی، اس کے مذہب، فرقے، کاسٹ، کریڈ کی بات نہیں کی، ایک انسان کی بات کی، ایک زیرو شخص کی بات کی کہ جس کو پیدا اللہ نے کیا، اور انسانی کو حکم دیا کہ جس نے میرے پیدا کیے ہوئے انسان کو بچا لیا گویا اس نے ساری کائنات کو محفوظ کر لیا، ساری کائنات کو بچا لیا۔ تو ایک انسانیت کی جو جان ہے، اس کی قدر اور اس کی قیمت کا اندازہ ہم صرف اس ایک آیت کریمہ سے بہت اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی انسانیت کی جانیں بچانے کے لیے وقف کر دی ہوتی ہے۔ وہ اپنی پیشہ وارانہ زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا وقت اس کام کے لیے بھی صرف کیا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی بہت ساری شخصیات میں ایک شخصیات آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، اور ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ پیشہ وارانہ طور پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی معروف صنعت کار ہیں، پریزیڈنٹ اور CEO ہیں تابانی کارپوریشن کے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ چیئرمین ہیں ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے، آپ ٹرسٹی ہیں رہنما ٹرسٹ کے، آپ نے داغ بیل ڈالی، بنیاد ڈالی اور فاؤنڈر بنے آپ پاکستان سری لنکا بزنس فورم کے، پاکستان رشیا بزنس فورم کے، اور آپ آنرری کونسل جنرل رہے دی ریپبلک آف تاجکستان اور اس کے علاوہ دی ریپبلک آف برالاروس۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالرؤف تاوانی صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تمام صاحب، میرے پہلے یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ اتنا ایک ساتھ کس طریقے سے ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمر بھائی، بیسیکلی یہ آدمی کرتا نہیں، آدمی سے ہوتا جاتا ہے، اور کرانے والا اوپر والے ذات ہوتے ہیں۔ آپ کی نیت سوچ اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے جگہوں پر ڈالتا ہے جس سے آپ مخلوق کی خدمت کے لیے ایک بہانہ بنتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں بیسیکلی سول انجینئر تھا، ماشاءاللہ، اور میں انجینئرنگ ہی کرنا تھا، NED سے کیا تھا 1980 میں، اور باہر جانا تھا ماسٹرز کرنے، پھر ڈاکٹریٹ کرنے، جو میرے سارے دوست کافی ساتھ گئے، تو میں رک گیا تھا، فیملی پریشر تھا، یہاں رکو، ضرورت تھی تو یہاں رک گیا الحمدللہ، اور بزنس میں لگ گیا۔ اللہ کا کرم رہا، بہت اللہ نے بہت برکتیں دی کام میں، ہم بھائیوں میں بڑا جوڑ تھا ماشاءاللہ، تو کافی پروگریسو بزنس رہا، اور ہم نے وہ مارکیٹ کھنگالی جس مارکیٹ میں لوگ جاتے ہوئے آج بھی خوف زدہ ہیں۔ ہم رشیا گئے، سینٹرل ایشیا گئے، ایسٹرن یورپ گئے، جہاں لوگ ویزا ہی نہیں ملتا، جانا تو دور کی بات۔ تو ہمارے بڑے بھائی مرحوم ابراہیم تبانی نے بہت محنت کی، بہت اس کو کہتے ہیں نا کنواں کھودا، اور الحمدللہ بہت بڑا کام کیا۔ اسی ناطے مجھے پوری دنیا میں بے حساب جانے کا اتفاق ہوا۔ میں فار ایسٹ میں، ہانگ کانگ میں رہا کافی عرصہ، چائنا میں رہا، کوریا، تائیوان، جاپان، مطلب پوری دنیا، ایسٹ تو بے حساب ہوا، پھر ویسٹ میں بھی ہماری چیزیں تھیں، وہاں بھی گیا۔ تو زمانے کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ایک وقت اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ کسی نے کہا کہ بھائی آپ اس کام میں ہیں۔ میں نے کہا مجھے تو نہ کچھ آتا ہے نہ کچھ، الحمدللہ اس کام میں اللہ نے ڈالا، اور وہ دن اور آج کا پھر میں نے پلٹ کر نہیں دیا۔ روف بھائی، یہ بتائیے، سماجی کام جب آپ کر رہے ہوتے تو آپ کا اپنا پیشہ وارانہ کام کتنا متاثر ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، بے شک متاثر ہوتا ہے۔ لیکن جب میں نے یہ کام شروع کیا تو ایکچولی تو اسکول کالج سے ہی تھوڑی لیڈرشپ ایکٹیویٹیز تھی، پھر JSCs اور انفارم میں چلا گیا تھا، تو وہ ایجوکیشن کے پروجیکٹس اور ہم کرتے رہے،
कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन, बुक्स फेयर, इन सबको इनकाद किया और चेयरमैन रहा कमेटी का। तो एक समझे ना, सोशल एक्टिविटीज में बहुत था। वेलफेयर एक्टिविटीज में हम जेसीज में जाने के बाद हमने सोचा कि वेलफेयर भी कोई चीज़ है जिसमें जाना चाहिए। इसने आपके पेशावराना काम को कितना, आपको महसूस होता है कि इस काम में मैं इतना आगे बढ़ चुका या मैंने इतना ज़्यादा टाइम दिया कि जो मैं पेशावराना कमा सकता था अपने बिजनेस से वो शायद मैं अचीव ना कर सकता, ऐसा आप महसूस करते हैं? देखिए, तो आप अगर पेशेवराना लाइफ में कंटेंटेड कभी नहीं होता। जितना भी आप काम करते हैं आपको लगता है आपने कुछ नहीं किया, अभी बहुत पूरी दुनिया पड़ी। फिर हम देखते हैं पाकिस्तान के माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े स्टार फिगर लोग हैं। फिर हम देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में, इंडिया में माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यूरोप में देखते हैं, फिर हम जाते हैं तो अमेरिका में देखते हैं। तो काम की तो इंतहा ही नहीं है ना। जिन्होंने बहुत ज्यादा सामाजिक काम किया, कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली से दूर रहे, बहुत से ने अपनी फैमिली ही नहीं की, तो आपको गिल्ट होता है कि मैं अपनी फैमिली को वो टाइम नहीं दे सका जो मैंने सामाजिक काम को दिया है? सामाजिक काम में जाने के बाद ये प्रॉब्लम्स होती जरूर है, पर आई टेक इट एज अ चैलेंज। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में बच्चे भी बड़े हो गए हैं और बेगम भी दीनी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो एडजस्टमेंट्स हो जाती है। इसका मतलब ये है कि घर वालों की सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। 100% इसके बगैर काम हो ही नहीं सकता। आप काम करें और जब घर ही सेटिस्फाइड ना हो तो उस काम का फायदा भी नहीं है। तो मेरा माशाल्लाह घर वाले भी इस मामले में बहुत लिबरल हैं। लिबरल क्या बल्कि आगे बढ़कर बोलते हैं करने के लिए। और अब बच्चों ने भी काम संभाला हुआ है, तो मैं तो एक एडवाइजरी तौर पर काम में हूँ और मेरा काम इसमें माशाल्लाह सोशल और वेलफेयर एक्टिविटीज में ज्यादा। रऊफ भाई, कहा जाता है कि जो अल्लाह के कामों में लग जाता है अल्लाह उसके काम में लग जाते हैं। आप इसको पर्सनली महसूस करते हैं, फील करते हैं, तजुर्बा है कोई जाती ऐसा, क्या कोई ऐसा काम हो गया हो? मेरा ज़्यादा तजुर्बा बहुत ज़्यादा है इस मामले में। जब मैं 2012-13 में हमारे बिजनेस में अलहदगी हुई वगैरह हुआ तो काफ़ी परेशानी में था, और इसमें मैंने इस प्रोजेक्ट को उठाया। मुझे बोला और मैंने, वैसे ही परेशानी थी, मैंने कहा चलो अल्लाह के लिए कुछ काम करते हैं, ये काम तो होते ही रहेंगे। इसमें गया, अल्लाह मैंने बहुत फोकस किया, बहुत मेहनत की, अच्छे दोस्तों को साथ लिया। आपको बताऊं मैं, मुझे खुद को हैरत होती है, काम अपनी जगह बढ़ता गया और मुझे समझ ही नहीं पड़ी। तो लोग समझते थे पता नहीं कहाँ से क्या सोर्सेस लगा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन ये अल्लाह के काम है, अल्लाह ही करता है। और मेरे बच्चे भी छोटे थे, लेकिन वो भी अल्लाह ने उनके ऐसा हाथ पकड़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने अपने कामों में माशाल्लाह माहिर हो गए। और ये मैं तो सबको यही कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को वेलफेयर के कामों में डालें और आप देखें कि आपके काम कैसे आगे बढ़ते हैं। ये सोच कर नहीं कि काम आगे बढ़े तो वेलफेयर में, आप वेलफेयर में डालो तो काम खुद ही आगे बढ़े। रऊफ भाई, नीयत और इखलास कितनी अहमियत की हामिल है? देखिए, इखलास के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। अगर आपके किसी काम में, अब छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम, आप फोकस्ड पूरे खुलूस के साथ, डेडिकेशन के साथ वो काम नहीं करेंगे तो वो काम तो कभी अंजाम को पहुंचेगा नहीं। अगर पहुंचेगा और मुमकिन है ठीक भी हो जाए, आपको सेटिस्फेक्शन। चलो भाई, हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जो कि आपका एक ट्रेडमार्क काम बन चुका है, थैलेसीमिया ही का काम आपने क्यों नहीं चुना? अच्छा, मैं आपको बताऊं, अच्छा, मुझे तो थैलेसीमिया पता भी नहीं था। अच्छा, वो तो इत्तेफाक की बात है कि इस वाक़े से 2-3 हफ्ते पहले जब मेरे पास आए कि आप हमारे साथ आए, हमारे वाइस चेयरमैन बने, तो इत्तेफाक से मेरे कज़न में किसी किया मेरी बच्चे की मंगेतर का एक्सीडेंट हुआ और उसने ब्लड टेस्ट करवाया तो उसका थैलेसीमिया माइनर आया। हमें तो पता ही नहीं है। उसने अपनी मंगेतर को, मेरे कज़न के बच्चे को कहा कि आप भी टेस्ट करो। उसने टेस्ट किया, उसका भी माइनर था। समझदार लोग थे, उन्होंने शादी नहीं होने दी और दोनों ने अलग अलग फिर शादी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों के अच्छे बच्चे माशाल्लाह, और वो बच गए बहुत बड़ी मुसीबत से। उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम थैलेसीमिया का नाम सुना और इसी दरमियान इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई, मैंने बिस्मिल्लाह कर आ गया। और हमारे पास उस वक्त 20 पेशेंट्स थे टोटल, छोटी सी जगह में, गुलशन इकबाल में।
13D میں چھوٹا سا اپارٹمنٹ میں ہم نے لیا تھا, فلیٹ تھا ٹوٹل. اور آج ماشاءاللہ 320 پیشنٹس ہیں جس کو ہم 500 پہ لے جا رہے ہیں, اور ہمارا ٹارگیٹ اس کو نیکسٹ ایئر اینڈ تک 1000 پہ لے جانے کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کی تعداد پاکستان میں بڑھ رہی ہے؟ یہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہماری گورنمنٹ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے, اس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے. اب پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم نہیں ہے تھیلیسیمیا ہے کیا, اور کسی کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ہر گھر میں تو نہیں ہوتی ہے. یہ عموماً ان گھروں میں ان جگہوں میں ہوتی ہے جہاں غریب علاقے ہیں, یا جو ہماری میمن کمیونٹی ہے, اور پنجابی کی گاؤں والی کمیونٹی ہے, یا خیبر پختونخوا کے وہ کلوز ریلیٹیوز میں جن کی شادیاں ہوتی ہیں, وہ ٹیسٹ تو کرواتے نہیں ہیں. یہ بیماری کیا ہے؟ یہ بلڈ ڈس آرڈر ہے. ایک مائنر تھیلیسیمیا کہ دوسرے مائنر تھیلیسیمیا سے شادی ہو جائے گی تو 4 میں سے 1 کم سے کم, ورنہ 2 بچے تھیلیسیمیا میجر ہوں گے. تو روی, آپ کا جو ادارہ کام کر رہا ہے اتنے بڑے پیمانے پہ, تو آپ سمجھتے کہ اس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پہ آگاہی مہم بھی چلائے؟ ہم نے 127 سٹیز میں اس کی آگاہی مہم چلائی ہے. اچھا. 127 سٹیز, اور ہر وقت ہمارے بندے جو ٹیم ہے, اور بہت ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے ماشاءاللہ. ہمارے پاس تقریباً 1000 والنٹیئرز ہیں جو نہ کوئی پیسہ لیتے ہیں, نہ آنے کا نہ جانے کا, اور صرف وہ خدمت میں لگے ہوتے ہیں. ایک واٹس ایپ کال پہ آ جاتے ہیں, تو ایوری سیٹرڈے سنڈے جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں آ کر اپنا ٹائم دیتے ہیں. میرے خیال سے ٹارگیٹڈ آڈینس تو وہ ہونی چاہیے جن کی شادی ہونے والی ہے. بالکل. کالج سمجھدار بھی, کالج یونیورسٹیز, ہم تو اسکول تک میں بھی پروگرام کرتے ہیں. اچھا. اور کالج اور یونیورسٹیز میں اسپیشلی ہم نے ہر جگہ ایک یونٹ بنایا ہوا ہے, اور وہ یونٹ ہر ہفتے 2 ہفتے میں اس یونیورسٹی میں پروگرام کرتا ہے, اویئرنیس کرتا ہے. لوگ بھول جاتے ہیں, پھر ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آگے اپنے رشتے داروں اپنے سوشل سرکل میں بڑھائیں. میڈیا بہت اسٹرانگ ہے, اور آج ماشاءاللہ اویئرنیس کافی کریٹ ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی میرے حساب سے آج 10% سے زیادہ اویئرنیس نہیں ہے اس ملک میں. ابھی 90% اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ گورنمنٹ نکاح نامے کے فارم پہ لکھ دے کہ تھیلیسیمیا مائنر کا چیک کر لیں. اگر دونوں کا مائنر آتا ہے تو پھر شادی کال آف کرنی چاہیے. کہ یہ پاسبل ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسی وقت اس کا بلڈ ٹیسٹ کر کے اس کو یہ تو پوری دنیا میں تو یہ ہوتا ہے. اچھا. ہمارے گاؤں میں کون کرتا ہے؟ ہمارے یہاں تو گاؤں میں اللہ معاف کرے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس میں بچے کو 2-3 مہینے میں تکلیفیں شروع ہوتی ہیں, الٹیاں ہو جاتی ہیں, ڈسنٹری ہو جاتی ہے, پیٹ پھول جاتا ہے, وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ساس نے جادو کر دیا, نند نے جادو کر دیا, خاندان والوں نے جادو کر دیا, اتنا ہنستا کھیلتا بچہ ہے, اور یہ 6-8 مہینے میں ٹیسٹ نہیں کرواتے, اور کئی صحیح ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچتے, بچہ مر جاتا ہے. اور آج اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ تھیلیسیمیا کی وجہ سے کتنے بچے مرتے ہیں. ہمارے یہاں کتنی بڑی ڈیتھس ہیں جو بچے پیدا ہونے کے 1 سال 2 سال کے اندر مر جاتے ہیں. ہیلتھ فاؤنڈیشن کا جو کردار رہا ہے بہت ہی متاثر کن, امپیکٹ فل رہا ہے. آپ کے پاس کس طریقے سے اپروچ کرتے ہیں؟ دیہی علاقے کے لوگ زیادہ ہیں یا بدقسمتی سے شہری آبادی بھی اسی ریشو سے ہے؟ دیکھیے ابھی تو اپروچ کرنے کی کیا بات ہے, لوگوں کو پتا ہے, ہیلپ کو تو لوگ جاننے لگے. اچھا. اور ہمارے ماشاءاللہ سینٹر میں بہت اچھی آؤٹ اسٹینڈنگ سروس ہے, اور ہم لوگ بہت جو پیشنٹس ہیں ان کو بھی ہم لوگ بڑا لائیولی رکھتے ہیں, پروگرامس کرتے رہتے ہیں. ابھی پرسوں ترسوں ہمارے نعت خانے کا پروگرام, تمام پاکستان کراچی کی تھیلیسیمیا آرگنائزیشن کے بچے آئے اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, انعامات دیے. کمال یہ ہے کہ اس وقت بھی میرے پاس 300 پیشنٹس ہیں اور 500 پیشنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ لوگ کو آنا ہے, لیکن ہم ظاہر بات ہے اپنے فنڈس کے حساب سے پرائرٹی وائز لیتے ہیں. روح بھائی, اس میں خون کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے, آپ کی آرگنائزیشن کلیکٹ کرتی ہے خون؟ دیکھیں ہمارے پاس ابھی تک تو ہم خون تمام مختلف ایسوسیشن جو ہے ہاسپٹلز ہیں وہاں سے لیتے تھے, لیکن اب وہاں بھی اب اس ملک میں کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو بولے کہ ڈونیٹ کرو. میں تھا یہاں, نہ میرے امی نے کہا میرے ابو نے کہا, لیکن ہمارا فرینڈ سرکل تھا, ہم ہر 3 مہینے میں جا کر بلڈ دیتے, کبھی 6 مہینے بھی بٹاتے تھے, جب تک کہ ہم اس ایج میں آ گئے کہ ہمارے کو
کوئی دوائیں لے رہے کچھ لے رہے, بیماری لاحق دیتے رہے. اور ہمارے یہ دو بہت ہم نے اچھا سوال کیا. اب الحمدللہ ہم نے بلڈ بینک اپنا بنا لیا, میرے بڑے بھائی ابراہیم تبانی کے نام سے. اچھا ماشاء اللہ. ابراہیم تبانی کی ریممبرنس میں یہ ہیلپ بلڈ بینک بنا ہے. اور ہم نے سارے اکوپمنٹس ہمیں آگے جاپان نے ڈونیٹ کیے, مختلف لوگوں نے, ہم نے سب نے مل کر اس میں ڈونیشن لیا. الحمدللہ پوری لیبورٹری موسٹ ماڈرن ہمارے پاس ریڈی ہے. اور نہ صرف یہ, ہم نے R&D ڈپارٹمنٹ بنا لیا. تو وہ ریڈی اور آپریشنل ہے دونوں؟ سر آپریشنل بھی ہے. آپریشنل ہے. ہمارے یہاں بلڈ ڈونرز خود آتے ہیں, وہیں بلڈ لیتے ہیں, وہیں ہمارے پاس اس کو کلیکٹ کر کے سارے ٹیسٹ کر کے ان کو سیو کرنا ہے. ریفریجریٹڈ کا سارا انتظام ہے. روبی, ابھی بھی ہماری یوتھ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے ڈرتی کیوں ہے؟ ایکچولی ان کا قصور نہیں ہے. اچھا, ہم دیکھیں ہر چیز ہے نا, یہ اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں پڑھایا جانا ہے. ہمارے یہاں پوری دنیا کی ہم ہسٹری لے لیتے ہیں. یہ یار اب بیسک چیزیں تو کرو, ویلفیئر کی چیزیں تو کرو, کہ ہر بچے کو کہا جائے کہ وہ بلڈ دے. ہر فیملی میں بیٹا یا بیٹی کوئی فرق نہیں ہے, وہ جائے ہر ہفتے 2 گھنٹے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جائے جہاں بچے, کتنے ہمارے یہاں ڈیفیکلٹ ٹائپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں بچے ہیں ہینڈی کیپ بچے, ان کو جا کر دیکھیے, ان کی خدمت کرے ہفتے میں 2 گھنٹے. اور وہ جا کر کریں گے تو آٹومیٹکلی ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم جا کر خدمت کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کو ہیلپ کا وزٹ ضرور کرنا چاہیے زندگی میں ایک بار, تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ان کا دیا ہوا خون کتنا. ڈیفینیٹلی. میں تو جب بھی کوئی میرا دوست آنا چاہتا ہے میں بلاتا ہوں, اور میں اسے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی لے کر آؤ, تاکہ وہ ان بچوں کو دیکھیں. 6 ماہ 2 سال 4 سال اتنے خوبصورت پشاور سے, سندھ سے پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں, اور ان کو دیکھے خون چل رہا ہے 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھے ہوئے. ماں باپ دونوں غریب ہیں, سونوں بیچارے کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے جاب سے چھٹی کر کے 4-4. تو بچے دیکھے ان کو بتاؤ کہ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کرو, شکرانے پڑھو گھر جا کر کہ ہمارے گھر میں خاندان میں ایسا پیشنٹ نہیں. آپ جب بھی کوئی بہت بڑا کام کرتے ہیں تو بہت سارے چیلنجز سے بھی نبرد آزما ہوتے ہیں. ہیلپ کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی چیلنج ہمارا سب سے بڑا ہے فنڈز کا, جو سب کو آج کل جو حالات ہیں اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سارے ہماری چیزیں نکال دیتا ہے. لیکن سب سے بڑا جو ایشو ہے ہمارے نہیں تمام تیلیسیمیا سینٹرز کا, وہ ہے بلڈ ڈونیشن. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو کمپلسری کرے کسی بھی طریقے سے, بائی ورچو آف پبلسٹی, ریکویسٹ کہ بھائی اسکول ہو, یونیورسٹیوں میں باقاعدہ ایک سبجیکٹ رکھے, چاہے آدھے گھنٹے کا ہو پورے ہفتے میں, اس میں بچوں کو ٹیون کیا جائے کہ آپ کو سوسائٹی کی ویلفیئر میں, سوشل رسپانسبلٹیز میں یو ہیو ٹو بی اے پارٹ. جب تک یہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے نہیں. اب جاپان کی دیکھیں نا, آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں, اب دیکھو ایک بچہ ایک ویل چیئر پہ بچے کو لے کر جا رہا ہے, روڈ کراس کر رہا ہے, تو گاڑیاں خود رک رہی ہیں, اور وہ بچی بھی 6-8 سال کی ہے, ویل چیئر کو دھکا دے رہی ہے. ہر 3 قدم کے بعد جھک کر شکریہ ادا کرے. This is the culture. شعور اس سطح پہ پہنچ چکا ہے. اسکول کے بچے فرام the age of 5 years اسکول میں کلیننگ انہوں نے کرنی ہے, پکانا ان کو سکھانا ہے. پہلے تو آرٹیفیشل چیزوں سے, پھر ریئل چیزوں سے, صفائی کہ کس طرح صفائی کرنی ہے, ایون کموڈ کی صفائی ان کو سکھائی جاتی ہے. اب یہ چیزیں نہیں سکھائیں گے, کل آپ کے بچے وائی وڈ دیکھ کے. بڑی اچھی بات ہے. سر مجھے ایک بات بتائیے, پھر رمضان المبارک اور عید, اس میں تو بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہوگی بلڈ کی. دیکھیے ہم کو ہر رمضان میں بہت تکلیف ہے, اس رمضان میں سب سے زیادہ تکلیف ہونی تھی, لیکن الحمدللہ ہم نے ہماری 4 ٹیمیں بنائی. ہمارے 1000 جو والنٹیئرز ہیں ان کو بولی 4 ٹیمیں بنائیں, اور آپ لوگ سب کا مقابلہ ہوگا, اور آپ لوگ ڈونرس لے کر آئیں. اور یہ بڑا زبردست مقابلہ ہوا, 1 ہفتہ چلا, اور الحمدللہ ہمارے رمضان کے لیے ہمارا کلیکشن بلڈ کا ہو گیا. سر ایک مہینے میں کتنی بوٹلز ریکوائرڈ ہوتی ہے آپ کو؟ دیکھیں ہمارے پاس 300 سے 350 پیشنٹس ہیں, تو تقریباً آپ 2 کا نہیں تو 1.5 کا ایوریج رکھ لیں. 450 پیشنٹس کے لیے یہ 450 بوٹلس منیمم, ورنہ 500 بوٹلس کی ضرورت ہے. 500 بوٹلس کی. آپ یہ سوچیں اس سے پورے ملک میں 1,10,000 آفیشیل رجسٹرڈ ہے, ان رجسٹرڈ کا کوئی.
ہمارے پاس بھی 320 رجسٹرڈ ہے, باقی اڑتے پھرتے لوگ آ جاتے ہیں, ہم کر دیتے ہیں. تو ان رجسٹرڈ پیشنٹس کتنے ہیں اللہ معلوم. 1,20,000 کا مان لو, مطلب یہ ہوا ہر مہینے اس ملک کو 2 لاکھ موٹلس کی بلڈ کی ضرورت ہے, اپارٹ فرام ایکسیڈنٹ اور دوسرے 10,000 بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. ہیموفیلیا ادھر ادھر ہر والوں کو چاہیے ہوتی ہے. تو کون کرے گا یار؟ یہ اسکول, کالج, یونیورسٹیز, مدرسے اینڈ گورنمنٹ سب کا کمبائنڈ ہے. اینڈ آئی تھنک میرا پیغام ہے کہ تمام فیملیز, تمام لوگ, اسپیشلی ہماری میمن فیملیاں بہت اللہ والی ہیں, لیکن صرف پیسہ دینا ہے نا, وہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ اگر آپ نے آج خدمت کی, کل آپ کی وجہ سے کتنے گھر, کتنے بچے زندگی کا اچھی گزار رہے ہوں گے. تو یہ ہمارے پیرنٹس کو, ہمارے فیملیز کو, اس میں امیر اور غریب کا ہونے کا سوال نہیں ہے. ایک غریب لڑکا بھی چاہے وہ پی ایم کی نوکری کرتا ہو, 30,000 روپے کی 3 مہینے نہیں 6 مہینے میں جا کر ایک بلڈ دے دے, اور بلڈ 3 مہینے میں دوبارہ بن جاتا ہے, زیادہ اچھا بنتا ہے اور زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے. بلڈ دینے سے آپ کی انرجی ریویمپ 100%. میں ماشاء اللہ کالج, اسکول, کالج ڈیز میں اتنا ایکٹیو تھا, اور میں سوچتا تھا میں کیا کرتا, نہ میں ایکسرسائز کرتا تھا, نہ میں واک کرتا تھا, نہ میرے کچھ. تو مجھے آج اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جو میں بلڈ دیتا تھا, نیا بلڈ آ جاتا تھا خود بخود. اللہ تعالیٰ نے وہ انرجی دی. آج ماشاء اللہ ایج تو نہیں بتاؤں گا, لیکن الحمد للہ 40+ ہوں. تو اللہ نے انرجی دی ہے, کام ہو رہا ہے, اللہ چلا رہا ہے. تو وہ سب آپ اچھے کام کر کے جاتے ہو اور نیک نیت. میں یہ بتانا بھی اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے انسپائر ہو. یہ بتا کر کوئی اپنی بڑائی نہیں جتانا, یہ بتا کر مجھے یہ کہنا ہے کہ سب لوگ یہ سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو پہلے ریکویسٹ کریں, پھر تنبیہ کریں, اور پھر باپ خود لے کر جائے کہ چلو بلڈ دو. روف بھائی, کیا ہمارے سندھ حکومت کا یا حکومت پاکستان کا تھیلیسیمیا پریونشن لا ہے؟ دیکھیں, سندھ حکومت, گورنمنٹ آف پاکستان, یہ سب بھی بہت الجھے ہوئے ہیں. کوشش تو کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہے, غلط بات ہوگی, لیکن ایک تو ان کے پاس ڈائریکشن لیس ہے, دو ان کے پاس فنڈز ہمیشہ آگے پیچھے ہوتے ہیں, اور فنڈز ہوتے ہیں تو کئی بار لیپس ہو جاتے ہیں, بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے ٹیم, اسپیشلائز ٹیم. ہمارے جتنے بھی منسٹرز آپ جتنے بھی دیکھیں گے نا, وہ اسپیشلائز نہیں ہوتے, وہ ووٹ سے جیتتے ہیں یا بغیر ووٹ کے بھی جیت جاتے ہیں. لیکن وہ آتے ہیں, وہ اپنے اپنے کمیونٹی میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ دوسرے گاؤں میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ وہ ویلفیئر کا کنسیپٹ ہے نا, ابھی تک ہمارے اس پہ نہیں. آپ دیکھو تو اتنا پیسہ ہمارے گورنمنٹ کا فنڈ 40 to 60% ان کے منسٹرز اور اس کی کانسٹیٹوئنسی کے. ایک زمانے میں حکومت سندھ نے NIBD کو اسپانسرز کیا تھا تھیلیسیمیا بچوں کی ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے. یہ جو ان کی ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے, یہ کامیاب ہوتی ہے؟ یہ جو اب وہ بلڈ جو تھیلیسیمیا میجر کی ایک ٹرانسپلانٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے نا, جس میں بلڈ کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, وہ نہیں, وہ بون میرو. یس, اس کو دوبارہ پوچھ لیتا ہوں, ایسا اس کو دوبارہ کرتا ہوں. اچھا روز بھائی, یہ جو بون میرو کا پروسیس ہوتا ہے, یہ سکسیسفل ہوتا ہے, اور یہ کتنے سال کے بچوں کے لیے یہ اپلیکیبل ہے؟ بون میرو آپریشن دیکھیں آپ سنیں, ایک تو بہت ایکسپینسو. اچھا, اس زمانے میں 20-30 لاکھ کا تھا, آج میرے خیال ہے 60 لاکھ سے اوپر ہی ہے. کوئی غریب آدمی افورڈ نہیں کرتا. سندھ گورنمنٹ نے ہمارے ایک پیشنٹ کو اسپانسر کیا, اور وہ ماشاءاللہ سکسیس, ماشاءاللہ, لیکن اس کے سکسیس کے ریشو بھی بہت کم ہے. اس کے بعد پوسٹ آپریشن بہت کیئر رکھنا ہوتا ہے, جو غریب آدمی نہیں رکھ سکتا, اس کے فنڈز ہی نہیں ہوتے, وہ کیسے رکھے گا. لیکن بون میرو آپریشن ایک پاسبلٹی ہے. ابھی ریسرچ R&D ہو رہا ہے, اور اللہ نے چاہا تو 2-4 سال میں انشاءاللہ نکلیں گے. روف بھائی, ڈیٹا ایک جو ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس, وہ ڈیٹا بہت ہیلپ فل ہوتا ہے ہمیں کسی بھی بیماری کو روکنے کے لیے یا پہلے سے پلاننگ کرنے کے لیے. اب بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ جو بلڈ ڈونر ان کا ڈیٹا نہیں ہوتا, ہمارے یہاں پہ جو مریض ہیں ان کا پراپر ڈیٹا نہیں ہوتا. تو ڈیٹا کی کمی کتنا بڑا چیلنج ہے؟ کوئی چیلنج نہیں ہے. اچھا, سمپل, ہر چیز میں آج کل AI ہے, کوئی ایشو ہی نہیں. ہمارے یہاں
آج سے نہیں, ہم پچھلے 10 سال سے ہمارا ایک پیشنٹ کو اسپانسر کرتا ہے 20,000 روپے کا, ہم اس کو اس کا ایک پاسورڈ دے دیتے ہیں اس کے موبائل میں. ہم اس پیشنٹ کی ہر ڈیٹیل کہ اس سے کب اس نے بلڈ لیا, کیا دوائی لی, کیا انجیکشن لیا, اس جو بھی چیز پوچھتے ہیں, آپ کے 20,000 روپے صحیح استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں. ہیلتھ میں دوسرا کمال یہ ہے الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارا ٹوٹل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہے, وہ آڈٹ وہ کرتی ہے ایوری ایئر, ایوری 6 months ہمارا انٹرنل آڈٹ سسٹم ہے. اور ہمارے پاس ایک پرماننٹ مفتی ہے جو ایوری واؤچر کو وہ چیک کرتا ہے, اور زکوٰۃ کے پیسے زکوٰۃ پہ, ڈونیشن خیرات کے الگ جاتے ہیں. اینڈ ایوری ایئر الحمدللہ پچھلے سال سے ہم نے شریعہ آڈٹ کا کام بھی شروع کیا, تو فلی کمپلائنٹ ہے. اور ڈیٹا کا جہاں تک تعلق ہے, اس وقت یہ بھی ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے کہ 1,10,000 ہے یا 1,50,000 ہے. یہ مختلف ویب سائٹ سے نکال کر ہم لوگ فگر بتاتے ہیں, اور ہر سال 5,000 پیشنٹس بڑھ رہے ہیں. اینڈ دس از مور ڈینجرس دین TB اینڈ اینی ادر تھنگ. ملیریا اس سے زیادہ ڈینجرس ہے. اس کے پیشنٹس پہلے ان کی عمر 8, 10, 12 سال, 15 سال. آج ماشاءاللہ بہت سارے انسٹیٹیوٹ کھل گئے ہیں, NGOs کو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں. تو وہ 50-60 سال کے بندے کو لائف ملی ہے, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بٹ وہ بھی 20% جاتے ہیں. 60-70% وہ 30 سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے, اور 20% 8-10 سال کی عمر سے. تو بہت ڈیفیکلٹ یہ ایریا ہے, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو دیکھے. دے آر کنسیڈرنگ بٹ دے ڈونٹ ہیو دا ٹائم کہ سیریس لیں. نہ وہ لوگ سیریس لوگوں کو اپنے ساتھ انوالو کر لینا. آپ نے تلاسیمیا سارا کچھ بنایا ہوا, آپ اچھے NGOs کے بندوں کو لیں, ان کو چارج دیں ایمانداری سے جو کام کر رہے ہیں. یعنی حکومت نے کچھ نہیں کرنا, صرف اپنے ریسورسز ان بندوں کے ہینڈ اوور کرنے ہیں, اپنی ٹیم میں لینا ہے, اور وہ ان کو ایز اے ایڈوائزری رول. لیکن ابھی بہت سارے ہاسپٹلس سندھ گورنمنٹ میں مراد علی شاہ کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے بلا کر انڈس کو دیا کہ بھائی آپ لوگ اس کو ہینڈل کریں. شہباز شریف صاحب نے پنجاب کی انڈس کو دیا کہ اس ہاسپٹل کو آپ لوگ ہینڈل کریں, کیونکہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ روک نہیں سکتے, وہ بےمان یا کرپشن وہ نہیں دے سکتے. اور یہ انڈس اور دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں MMI, اور یہ لوگ ماشاء اللہ بہت آڈٹ کرتی ہیں, بہت خیال رکھتی ہیں, اور زکوٰۃ کے پیسوں کا اتنا خیال رکھتی ہے کہ کہیں ہم سے مس یوز نہ ہو جائے, ورنہ اللہ کو ہمیں جواب دینا ہو. روبی, آخر میں میمن برادری کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ یار یہ ملک چل رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد اس میں میمن برادری کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نے دنیا میں جو فرشتے بھیجے ہیں وہ میمن برادری ہے. اپنے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں ان لوگوں کے لیے, آپ اس کے اندر 1,000 نام ہے جو آپ صرف آواز نکالیں. مصطفیٰ ٹرسٹ ہے, وہ ایک آواز ویب سائٹ پہ دیتا ہے, اپنے واٹس ایپ پہ, آپریشن کے لیے 5 لاکھ روپے چاہیے, اور 5 دن کے بعد بولتا ہے پیسے جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ اتنے پیسے ڈلوا دیتا ہے, اور اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن اللہ نوز اینڈ وی نو, بیکاز ہمیں تو آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بہت میجر کنٹریبیوشن میمن کا. دوسری برادریاں بھی کرتی ہیں ماشاء اللہ, ایسا نہیں ہے, سب کرتی ہیں, لیکن میمن برادری ہے نا وہ کھل کر اور بغیر جھجکے, بغیر اٹکے, بغیر شکل لائے اپنے چہرے پہ آگے بڑھ کر دیتے ہیں. روبی, تھیلیسیمیا کے حوالے سے بھی میمن برادری کو کوئی پیغام آپ ضرور؟ یار اس میں تھوڑا میمن برادری ویک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ضرور پیغام جانا چاہیے. تھیلیسیمیا سے متعلق ابھی باٹوان ہے, جیت پور میں سب کوششیں کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے رجسٹر کرائیں ممبرس کو, اور ان کا بلڈ ٹیسٹ, ایڈس کا, اس کا تھیلیسیمیا, ان ساری چیزوں کا ٹیسٹ کروا لیں. آئی ڈونٹ نو کتنا سکسیس ہے, بٹ 2-3 آرگنائزیشن نے کر لیا ہے. ایران نے 100% اپنے ملک کو تھیلیسیمیا فری کر دیا, حالانکہ وہاں تھیلیسیمیا بہت تھا. ہماری میمن برادری بہت کوشش کر رہی ہے. بوڑھیوں نے اپنے یہاں سے ختم کر دیا, ان کا بڑا چھوٹی کمیونٹی ہے اور بڑے محنتی لوگ ہیں, انہوں نے سب اپنے آپ کو کر لیا. میرے خیال ہے آگا خانیوں میں بھی تھیلیسیمیا نہیں ہے. تو ہماری میمن برادری کو چاہیے کہ بہت سیریسلی اس کو لے کر چلیں. اور ابھی مسئلہ یہ ہے نا, میں گوگل ممبر سے ہوں, ہمارے اپنے ممبرز ابھی اپنا فارم فل کر کے نہیں ڈالتے.
5-6 दफा फॉर्म भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ग्रुप बने हुए सब कुछ, फिर भी मेरा ख्याल है हमारे भी रजिस्टर्ड नंबर है ना, एक्चुअल नंबर से मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा हो गए तो 50% हो गए, बाकी कम्युनिटी का मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये इसका मैं बता सकता हूँ क्योंकि लोगों में वो इनिशिएटिव ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग नहीं है। जो चीज बचपन से आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो हमें बताई नहीं जाती, सिखाई नहीं जाती, हम कैजुअल ले लेते हैं, बहुत कैजुअल। अल्लाह ने बचाया हुआ है, बहुत अल्लाह का करम और एहसान है, वरना मेमनों में तो बेहिसाब थैलेसीमिया और है, बहुत है, लेकिन ये इससे 10 टाइम्स ज्यादा होता है। ये अल्लाह की मेहरबानी कि अल्लाह ने बचाया हुआ है, क्योंकि हमारे तो खानदान में मामू की बेटी, भाई की बेटी, ये वो इसी तरह चलता है शादियाँ। तो भाई बहुत शुक्रिया आपका, और हम दुआ गो हैं, और मेमन न्यूज़ की टीम हमेशा आपके साथ है इस थैलेसीमिया प्रिवेंशन के लिए, और भी बहुत सारे जो आपके रफ़ाई काम हैं। और नाज़रीन, रऊफ़ ताबानी साहब जैसी जो शख्सियात हैं वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है एक कम्युनिटी पर भी और इस वतन अजीज़ पर भी, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब थैलेसीमिया वाला बच्चा होता है तो वही माँ बाप के लिए कभी कभार बोझ बन जाता है, उससे उठाना, और हफ्ते में 3 दिन उसको ब्लड चढ़ाना, ब्लड चढ़ाते वक्त जो उसकी कैफियत होती है बच्चे की, वो काबिल दीद नहीं होती है, वो बहुत ही अंदुल्लाक है, बहुत ही दर्दनाक सूरत हाल होती है। और ऐसे में रऊफ़ साहब जैसे लोग होते हैं जो एक मौका फराम करते हैं, जो एक माहौल फराम करते हैं उन माँ बाप के लिए कि वो अपने बच्चों को एक तहफ़्फ़ुज़ वाली जगह पे ले जाकर एक सिक्योर तरीके से खून चढ़ा सकें। इसमें बाहैसियत माशरा हम सब का फ़र्ज़ है कि हम एक इक़दाम करें, और वो ये इक़दामों के हम हेल्प को बंद कर दें। हम हेल्प को किस तरह बंद कर सकते हैं कि हम शादी से पहले अपने थैलेसीमिया टेस्ट करवा लें। हम जब थैलेसीमिया टेस्ट करवा लेंगे तो आने वाली नस्ल हमारी थैलेसीमिया से बच जाएगी। तो हो सकता है कि आज से 50 साल बाद हम थैलेसीमिया फ्री हो जाएं। इसे सिर्फ एक चीज ऐड कर, जी सर, हमारे यहाँ लड़कियां शाई हैं, मदर पेरेंट्स बहुत शाई हैं, वो लड़कियों को टेस्ट करवाते हैं, तो चलो जिसका रिश्ता है उसका टेस्ट करवा लें, अगर उसको थैलेसीमिया माइनर नहीं है फिर आप बिस्मिल्लाह करके कर, फिर लड़की का टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और नाज़रीन मैं आपको बात बताऊं, माँ बाप टेस्ट करवा लें अपना, अगर माँ बाप माइनर है तो बच्चा माइनर होगा, पॉसिबल है माइनर होगा, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये है कि माँ माइनर है, बाप माइनर नहीं था, इसीलिए बच्चे नॉर्मल हैं, और अगर दोनों माइनर नहीं है तो फिर बच्चे अल्टीमेटली नॉर्मल ही होंगे। और इसमें इस बात से सॉरी बहुत अच्छा पॉइंट मेरे ज़हन में आया, तो इंशाल्लाह ये इस चीज का मैं जरा स्टडी हमारे RNDT से कि अगर माँ बाप का टेस्ट हो जाए बच्चों का भले बच्चों का नाम माँ बाप अपना करवा लें तो वो ठीक हो जाएगा, ताकि एक राह निकल सके, ताकि बच्चों को एक इम्पैक्ट ना हो। और नाज़रीन मैं बताऊं, मैं ये मानता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ आपकी ईगो पे नहीं आनी चाहिए। थैलेसीमिया कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको जीने से मुतासिर करती, हरगिज़ नहीं। थैलेसीमिया मानने वाला शख्स इस मुआशरे में बहुत हैप्पीली ज़िंदगी गुजार रहा होता है। हमें अपने बच्चों से बहुत प्यार है, और इसका हम सही तरीके से प्यार को इस तरीके से दिखा सकते हैं कि हम अपना थैलेसीमिया टेस्ट करवा लें, और कोई महंगा टेस्ट नहीं है, हेल्प आप जा सकते हैं, रऊफ़ भाई आपका वैसे ही टेस्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल फ्री कर देंगे। आप टेस्ट जरूर करवाएं ताकि हमारी आने वाली नस्ल महफूज रहे, और हमारा जो पैसा है वो इनकी बीमारी के बजाय इनकी तालीम और तरबियत पे सर्फ हो, और हम किसी के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर ना हो। थैलेसीमिया सिर्फ और सिर्फ हमारी कोताही की वजह से हमारे जिस्म में ट्रांसफर होता है। थैलेसीमिया कोई अल्लाह की तरफ से देन नहीं है, ये हमारी कोताही है, और फिर कोताही बिलाखिर हमारे बच्चे अजाब की सूरत में भुगतते हैं। तो हमें अपने बच्चों से प्यार का और अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार का सबूत देना है, उनका थैलेसीमिया टेस्ट करवा के, और माशरे को समझा कर कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इजाज़त दीजिए इंजीनियर हुमैन मेमन को इस यकीन और इस अपनेपन के साथ कि आज से हम इस बीमारी पर ना सिर्फ गौर करेंगे बल्कि थैलेसीमिया टेस्ट करवा कर साबित करेंगे हमें अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।